بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب کی ٹریڈیشنل السی کی پنی جو سردیوں کی ڈش ہے اسپیشل، اس کے ساتھ حاضر ہیں جی۔ کس طریقے سے بناتے ہیں آپ کو بتائیں گے۔ السی میں نے صاف کر لی ہے سب سے پہلے، فلیکس سیڈز بھی انہیں کہتے ہیں، اور انہیں آدھا کلو السی ہے، اس میں آپ صاف کر لیں، چن لیں ان کو، اور پھر آپ نے اس طریقے سے کڑھائی میں کچھ بھی ڈالے بغیر، آئل کچھ نہیں ڈالنا، خالی کڑھائی میں آپ نے ان کو ڈالنا ہے، اور میڈیم سے لو آنچ کے درمیان میں رکھ کے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، بھوننا ہے۔ جب اس میں سے ہلکی ہلکی آواز آنے لگ جائے گی بھوننے کے دوران، تب آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اس طریقے سے گرائنڈ کر لیں گھر میں، اس کو پیس لیں۔ اور یہ دیکھیں چھان لیا میں نے، ان کو موٹی چھلنی سے چھانا ہے۔ ساتھ ہی میں نے پیس لیے ہیں بادام، کوکونٹ اور پینٹ ہیں، تو اپنی پسند کے جو بھی خوش میوہ جاتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اور جتنی مقدار میں السی ہے اتنی ہی مقدار میں آٹا لیا ہے، گندم کا آٹا، اور ایک پیالی چھوٹی ہاف پیالی میں نے لی ہے تیل۔ چاشنی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے گڑ، جتنی مقدار میں السی ہے اس سے 200 گرام زیادہ میں نے مقدار میں گڑ لیا ہے، 700 گرام گڑ ہے۔ اس میں چھوٹا ایک گلاس پانی کا ڈالیں گے اور اسے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ اسے پکنے دیں گے۔ میڈیم ٹو لو کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان میں ہم رکھیں گے، نہ بہت زیادہ لو کرنا ہے اور نہ ہی میڈیم آنچ رکھنی ہے، درمیان میں آپ نے رکھنا ہے۔ گھی اس میں جاتا ہے کافی زیادہ مقدار میں، مجھے میری مدر گائیڈ کر رہی تھی، میں نے السی کی پنیاں فرسٹ ٹائم بنائی ہیں، یا میں دیکھتی ہوں انہیں بناتے ہوئے ہر سردیاں، تو چونکہ میں ریسپی بنا رہی تھی مجھے ڈر تھا کہ میری ریسپی خراب نہ ہو، میں نے دکھانی ہے آپ لوگوں کو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ گھی اس میں زیادہ جائے گا، لیکن میں نے کم ڈالا، تو بعد میں مجھے پھر سے ڈالنا پڑا۔ تقریباً اس میں 700 گرام ہی گھی میں نے ڈالا ہے، ٹوٹل مقدار جو ہے وہ 700 گرام ڈالی ہے۔ پہلے جتنا ڈالا تھا وہ کم تھا، اتنی ہی مقدار میں نے دوبارہ اس میں ڈالا۔ السی کا، فلیکس سیڈز کا اپنا جو نیچرل ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے، وہ کڑواہٹ والا ہے، کسیلا ہے، تو اس کو متوازن کرنے کے لیے اس میں آٹا ڈالا جاتا ہے۔ آٹے کو بھوننا ضروری ہوتا ہے، نہیں تو وہ کچا پن دیتا ہے۔ آٹا بھوننے کی نشانی یہ ہے کہ یہ ایک پیسٹ کی طرح سے، مکسچر کی طرح سے بن جاتا ہے۔ تقریباً آٹے کو ہمیں 25 سے 30 منٹ کے لیے بھوننا ہے، اور پھر آنچ بند کر دیں گے، اور ساتھ ہی چاشنی ہماری مکس ہو جانی چاہیے، گڑ اچھے سے پانی میں مکس ہو جائے تو چاشنی ریڈی ہے۔ ہم نے چولہا بند کر دیا ہے، ان چیزوں کو مکس کر لیں گے۔ السی ڈالیں گے سب سے پہلے آٹے کے اندر، پھر اس میں خشک میوہ جات ڈالیں گے۔ خشک میوہ جات آپ اپنی پسند سے لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے جو چیزیں میں ڈال رہی ہوں آپ بھی وہی ڈالیں۔ تل بھی ڈال دیتے ہیں، اور ہلکا سا ان کو مکس کریں، اس کے بعد آپ چاشنی ڈالیں۔ سبھی چیزوں کو گرم گرم مکس کرنا ہے، چاشنی بھی آپ کی گرم ہونی چاہیے جب آپ اس میں ڈالیں، تبھی یہ اچھے سے مکس ہوں گی۔ السی جگر کے امراض میں، کولیسٹرول کو بیلنس کرنے میں، ہارٹ پیشنٹس کے لیے بہت اچھی ہے، بچیوں میں خاص طور پہ، لڑکیوں میں ہارمونز کے پرابلم کے لیے بہت اچھی ہے السی، اور جو آنٹیاں ہیں، جو مائیں ہیں، ان کے لیے کمر درد، جوڑوں کے درد میں بہت اچھی ہے۔ ساتھ ہی یہ دیکھیں مکس کر دیتے ہیں اس میں گڑ کا شیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے، چاشنی بنائی ہے، اس کو بھی گرم ہونا چاہیے، اسے گرم گرم آپ نے ڈالنا ہے اور پھر اچھے سے چیزوں کو مکس کرنا ہے۔ آپ اگر مناسب مقدار میں السی کا استعمال کریں گے تو یہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ اس طریقے سے آپ بنائیں گے آٹا اور گڑ ڈال کے تو اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی بھی کھا لیتا ہے، چھوٹے بچے بھی پسند کرتے ہیں اسے۔ پنی آپ نے ہمیشہ چھوٹے سائز میں تیار کرنی ہے، چھوٹے سائز میں بنائیں گے تو آپ آسانی سے ایک دن میں ایک پنی کھائیں، زیادہ مقدار نہیں لیں، ڈرائی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، پانی کا انٹیک ویسے ہی سردیوں میں کم ہوتا ہے۔ اگر آپ زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو آپ کو خشکی کا، ڈرائینس کا اور نیند میں کمی کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ کوشش کریں چائے کی بجائے آپ گرم دودھ کے کپ کے ساتھ یہ پنی کھائیں، اور پنی کھانے کے بعد اپنی باڈی میں آپ توانائی فیل کریں گے، خود کو انرجیٹک فیل کریں گے بہت زیادہ۔ گرم گرم پنی بنانی ہے ہمیں، یہ دیکھیں پنی بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، جتنی سائز میں آپ بنانا چاہتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ آپ لیں، اس کو دبا دبا کے اچھے سے فارم کریں ایک لڈو کی شکل میں۔ یہ بہت جب گرم ہوتی ہے بہت اچھے سے، بہت آسانی سے یہ بن جاتی ہے، ٹھنڈی ہونے پہ آپ کو بہت مشکل پیش آ سکتی ہے، تو آپ نے اس کو گرم گرم بنانا ہے، 2-3 لوگ مل کے آپ اس کو بنا لیں، اور اس کی شیپ کا کوئی ضروری نہیں ہے، جب یہ ساری تیار ہو جاتی ہیں تو گول ہی لگتی ہیں، راؤنڈ ہی لگتی ہیں۔ یہ دیکھیں جی سب میں نے بنا لی ہیں، میں نے اور میری مدر نے بنائی ہیں میرے ساتھ، اور ٹوٹل مقدار جتنی بنی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جتنی میں نے آدھا کلو آٹا اور آدھا کلو السی لی تھی اس سے اتنی پنیاں تیار ہوئی ہیں۔ بہت ہی اچھی ہیں، صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، آپ اپنے بچوں کو عادی بنائیں اچھا کھانے کا۔ فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔